بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین و اصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، آیا دنیا میں، دنیاوی زندگی میں، اس ظاہری حیات میں انہی آنکھوں کے ساتھ انسان اپنے رب کو دیکھ سکتا ہے؟ اللہ کا دیدار ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ اس بارے میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ دنیاوی زندگی میں ظاہری آنکھوں کے ساتھ ایک ہستی نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معراج کے موقع پر آپ نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ اگرچہ اختلاف ہے علماء کا، فقہاء کا، ان کا اختلاف ہے، لیکن اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بارگاہ خداوندی میں دیدار کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تاکید کے لیے ہے لن ترانی، ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ گویا کہ اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور رسول نبی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، چاہے آدم صفی اللہ ہوں، ابراہیم خلیل اللہ ہوں، نوح نجی اللہ ہوں، موسیٰ کلیم اللہ ہوں، عیسیٰ روح اللہ ہوں، اسماعیل ذبیح اللہ ہوں، جتنے بھی انبیاء رسول بڑے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اللہ کا دیدار نہیں کر سکے۔ ہاں، اللہ سے ہم کلام ہوئے بغیر واسطے کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اس لیے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا ظاہری آنکھوں کے ساتھ، جیسے ہم کسی کو سامنے دیکھتے ہیں، اسی طرح جو ہے جو نیک اور صالح لوگ ہیں، انبیاء کا تو بڑا ہی مقام ہے، وہ تو اللہ کا دیدار کریں گے ہی کریں گے۔ جو نیک اور صالح اللہ کے بندے ہیں وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے، بلکہ جنت کی بڑی بڑی نعمتیں پا کر کے بھی اس خواہش کا وہ اظہار کریں گے، یا اللہ تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اپنا دیدار کروں گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ انکم ترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، فرمایا قیامت کے دن تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسا کہ تم 14ویں کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اللہ کا دیدار کرتے ہو۔ لیکن دنیا میں جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اب علماء بیان کرتے ہیں کہ ظاہری آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن قلبی دیدار ہو، باطنی طور پر دل سے ہی انسان کے اندر ایک کیفیت طاری ہو، قلبی دیدار بھی ممکن ہے۔ اور خواب کی حالت میں، رویت جو ہے جو خواب کا ہے، خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے ممکن ہے۔ انبیاء کرام نے بھی اللہ کا دیدار کیا اور اہل اللہ نے بھی کیا۔ ہمارے ہاں جو عقیدہ کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح فقہ اکبر، اس کے علاوہ جو ہے فقہ اکبر ہو یا اس کے علاوہ جو ہے شرح عقائد، جو ہے شرح عقائد کے اندر جو ہے باقاعدگی کے حوالے سے، باقاعدگی سے اس بارے میں بات کی گئی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں جو ہے اللہ کا دیدار ممکن ہے، ظاہری آنکھوں کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے خواب کی حالت میں یا قلبی اعتبار سے جو اپنے رب کا دیدار کیا ہے، اگر تو وہ نیک اور صالح آدمی ہے، اس کا تعلق نماز روزے سے ہے، عبادت سے ہے، تہجد سے ہے، تلاوت قرآن سے ہے، اعمال صالح سے ہے، تو پھر اس کی بات کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ بدگمانی جو ہے منع ہے، بدگمانی ویسی منع کیا گیا ہے، فرمایا کہ بدگمانی نہ کیا کرو، فرمایا کہ بدگمانی جو ہے گناہ ہے، کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اور حدیث میں بھی ہے، فرمایا کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ تو جو نیک اور صالح آدمی اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو اس پر یقین کر لینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی فاسق آدمی ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ شریعت مطہرہ پر عمل ہے، نہ دین سے کوئی لینا دینا ہے، اگر وہ دعویٰ کرے تو پھر گویا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ وہ فاسق ہے۔ جو شخص عمل سے دور ہو تو ویسے اس کی بات جو ہے قابل اعتبار نہیں ہے، اس کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول جو ہے ذکر کیا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا جب تک کہ اپنے رب کو دیکھ نہ لوں۔
تو اس سے مراد یہی ہے کہ قلبی دیدار ہے، ظاہری دیدار نہیں ہے۔ یا وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جبریل امین اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، 3 سوالات کرتے ہیں۔ آخری سوال یہ ہوتا ہے مال احسان یا رسول اللہ، احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب تم اللہ کی عبادت کرو ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ تو وہ ایک قلبی دیدار ہے، گویا کہ وہ ایک کیفیات ہیں، قلبی کیفیات ہیں، جیسے کہ امام غزالی علیہ رحمہ جو ہے یا علوم الدین میں ذکر کرتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے والا اللہ اکبر کہتا ہے، تکبیر تحریمہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے اور میرے درمیان جو حجابات ہیں، پردے حائل ہیں، انہیں ہٹا دو، اور میرا بندہ جو ہے بغیر حجاب کے میرا دیدار کر سکے۔ تو اس سے مراد یہ ہے دیدار قلبی ہے، وہ کیفیات ہیں، وہ حلاوت ہے، وہ چاشنی ہے عبادت کی۔ تو تفسیر المعانی میں ہے قیل لہ ارأیت اللہ تعالی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ تو قال ما کنت لأعبد ربا لم ارہ، کہ فرمایا کہ میں اس وقت تک جو ہے اللہ کی بات نہیں کرتا جب تک کہ اس کو دیکھ نہ لوں، اس کا دیدار نہ کر لوں۔ ثم قال لم ترہ العیون بشواہد العیان ولکن رأت القلوب بحقائق الایمان، فرمایا ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ تو نہیں ہے، نہیں کیا، ظاہری آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار نہیں کیا، بلکہ دل نے حقیقت ایمان سے اپنے رب کو جو ہے وہ دیکھا ہے۔ تو گویا کہ اس انداز سے یعنی جو قلب کی کیفیات ہے، دیدار رویت جو ہے وہ قلبی ہے، مشاہدات اسے حاضر ہوتے ہیں، یا پھر نیند کی حالت میں ہے وہ اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوتا ہے، ظاہری آنکھوں کے ساتھ جو ہے کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہاں قیامت کے دن ممکن ہے، جیسا کہ حدیث ہم بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔